نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فإن قال الحديث كتاب الله وقال الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے راستے میں اپنے محبوب مال کو خرچ کرنا یہ متقین کی سب سے اعلیٰ و عرفہ صفت ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو متقین کو راہ ہدایت پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بغیر کسی شکوے کے یہ متقین کی سب سے اعلیٰ نشانی ہے، اور ایسے لوگ دنیا کے لیے قابل رشک بن جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا. دو شخص ایسے ہیں جن پر رشک ہونا چاہیے. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو فصلتہ علی ہلکتہ فی الحق، اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے ذریعے لوگوں میں فیصلہ کرتا ہو اور اس علم و حکمت کی تعلیم دوسروں کو دیتا ہو. یہ دو شخص ہیں جن پر رشک ہونا چاہیے، یعنی فخر ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مال دے تو ایسا مال دے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو، ایسا مال نقصان دہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو. اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے تمام حقوق بتا دیے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دراصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخرت پر. وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور ایمان لاؤ فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال کو خرچ کرو اس کی محبت کے باوجود یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور غلاموں کے آزاد ہونے میں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرتے ہیں سختی میں بھی اور میدان کارزار یعنی حالت جنگ میں بھی.
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل متقین ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو، اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وہ متقین جو خرچ کرتے ہیں دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اعلانیہ اور خفیہ خرچ کرتے ہیں، یعنی مالی اعتبار سے اسلام کو مضبوط کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، اور ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ نے محسنین کہا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے تاکہ آپ کا نام بھی محسنین میں شامل ہو جائے، لیکن خرچ کرنے کے بعد اس کو لوگوں پر نہ جتائیے، کیونکہ احسان جتانے سے وہ آپ کا کیا ہوا احسان برباد ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذان، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ لہذا اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو اس کا اجر اللہ سے طلب کیجئے، اللہ ضرور آپ کے صدقات کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا امیر غریب سب پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فاتقوا النار ولو بشق تمر، آگ سے بچو کم از کم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح، یعنی آپ کے پاس صرف کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہے تو اس کو خرچ کر کے اللہ کے عذاب سے بچو۔ یہ بات سب پر صدقات کو لازم کر دیتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے راستے میں اپنے محبوب مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صدقات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔